اور یہ تصور کرنا، دیکھیے خدا نے بھی وہ اقبال کی طرح جیسے علامہ صاحب دونوں طرف چلتے ہیں نا. میں پچھلے دنوں ایک لیکچر دے رہا تھا یہاں آپ کے نئے بیوروکریٹس کو، یہ نیپا کے، ہاں جی نیپا کیا وہ جو ہے نیشنل ڈیفنس کالج. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہاں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو تو ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اسی ضمن میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو مختلف ڈائمینشنز ہیں یعنی زوال کی، ان زوال کی کیفیات میں سے ہم آگے ابھی تک نہیں نکل سکے. نہ ہی اوریجنل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے، نہ ہی ملوکیت میں بھی آپ نے اب ان کے بیٹے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں. اب حمزہ شریف آئے گا پھر وہ کیا بھٹو کا کیا بلاول آ جائے گا، پھر وہ پرویز الہی کا بیٹا کیا اس کا نام، یہ سارے وہ آ رہے ہیں. ابھی یہ جمہوریت میں ہی ایک طرح سے لا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وی آر اسٹل ناٹ آؤٹ آف ریئل جینوئن ڈیموکریٹک آرڈر. اچھا، اب جس وقت یہ صورت ہو جائے کسی قوم کی تو پھر تو وہ سارا تخیل جس کی بنیاد پر ایڈیولوجیکلی یہ ملک وجود میں آیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. یو سی، اور ہم نے تو خود آہستہ آہستہ سب کچھ سرنڈر کر دیا انہی کنزرویٹوز کے ہاتھ میں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جس طرح علامہ نے ذکر کیا ہوا ہے، مجھے وہاں پہ ایک شخص نے سوال کیا، فرنٹیئر کا تھا، مجھے کہنے لگا جی علامہ صاحب نے تو یہ کہہ رکھا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور دوسرے طرف وہ یہ جواب دیتے ہیں علی گڑھ کے طلباء کو کہ مجھے بتاؤ اس جمہوریت کے علاوہ اور کیا الٹرنیٹیو ہے کسی ملک کو چلانے کا. لڑکوں نے کہا کہ ملوکیت یا آمریت، تو کہنے لگے یہ دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. سو ہی ہیز ایکسیپٹیڈ ڈیموکریسی ایز اے لیسر ایول. اور جو انہوں نے غلطیاں ڈیموکریسی کے متعلق بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ڈیموکریسی کو انہوں نے شعر میں برا کہا ہے، ناٹ ان ہز نثر. اور جہاں تک ریکنسٹرکشن لیکچر کا تعلق ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا میسج ہی سلطانی جمہور ہے. اچھا، اب یہ اسی طرح کی آپ کانٹرڈکشنز قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہو. قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو، اللہ آپ کا ان بچوں کا رازق ہے، تو دوسری طرف سے یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کوشش کے تمہیں جو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، جو بھی کرو گے اپنی کوشش سے کرو گے. اچھا، اب یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ریزالو دس کائنڈ آف کانٹرڈکشن؟ دونوں اپنی جگہ پر حقیقتیں درست ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق اسی کو دیتا ہے جو اپنی ایفرٹ سے لیتا ہے. نہیں ایفرٹ کرو گی تو نہیں ملے گی، نہیں ملو گی تو مر جاؤ، یا پھر ضبط نفس کرو، یا جو کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرو. اچھا، اب یہاں جو آپ کی حالت ہے، آپ فیملی پلاننگ کا ذکر کرتے ہو تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ملا سے بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رزق ہر ایک کی جنم دن سے ہی مقرر کر رکھی. کہاں رزق مقرر کی ہوئی؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹرینوں کے آگے بچے بیچ رہی ہیں عورتیں. آپ اخباریں تو دیکھیں جو حقائق ہیں. اور یہ کس طرح ہے، یہ صحیح ہے، میں کس طرح اس کو قبول کر لوں؟ میری عقل ہی قبول نہیں کرتی، میں ایسے خدا کو نہیں قبول کرنے کو تیار جس کی آپ اس طرح انٹرپریٹیشن کریں. یہ تو نہیں خدا نے کہا، وہ اس معنوں میں تو آپ کا رازق نہیں ہے. اور اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں. پچھلے دنوں کسی میرے اپنے بچے نے مجھے آ کے ایک ویڈیو ٹیپ سنائی، اور اس پہ کسی عالم صاحب نے بڑی تفصیل سے وہی نظم جو علامہ نے مجھ سے منسوب کر کے نوجوانوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے، یعنی جاوید کے نام میرا طریقہ نہیں میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس شعر کی تفسیر وہ شخص بیان کر رہے تھے، اینڈ ہی ٹک اباؤٹ 1 hour. 1 گھنٹے کی یہ مووی ہے اس کا لیکچر، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ فخر کی کیا اہمیت ہے. اچھا، اب مجھ سے وہ بچے نے سوال کیا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف دس تقریر ان ہمارے معاشرے کے متعلق. میں کہ یہ آپ کو تلقین کر رہے ہیں اخلاقی طور پر فقر اختیار کرو، مگر اس بات کی طرف غور نہیں کر رہے کہ پہلے آپ غربت اور افلاس کو دور کرو، چونکہ امام غزالی نے کہہ رکھا ہے اگر پیٹ میں روٹی نہیں تو ایمان نہیں رہے گا.
اچھا اب میں نے کہا یہ غزالی کی طرف توجہ نہیں دے رہے. یہ کہتے ہیں بھوکے رہو لیکن اللہ اللہ کرتے رہو, فقر کرو. وہ فقر کس طرح آئے گا جب تک کہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو؟ فقر کہاں سے آئے گا؟ اب تو فقر تو یہ ساری جو ہمارے ہاں علتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک سٹرگل جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی جاری ہے. اب تو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے. تقلیدی اسلام لینا ہے یا اجتہادی اسلام؟ اقبال تو اجتہادی اسلام کے داعی تھے. پاکستان کے سارے جو خالقین ہیں, جو بھی اس کے بنانے والے ہیں, جو بھی بانیان پاکستان ہیں, سر سید, شبلی, جمال الدین افغانی, محمد عبدو, اقبال, جناح, سب کے سب یہ اجتہاد کے قائل ہیں. وقت کی ضرورت کے ساتھ آپ بدلو. اس کا کوئی تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے, کیونکہ سیکولرزم تو آیا ہی اس وجہ سے یورپ میں تھا کہ وہاں اجتہاد کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. ان کے ہاں ساری بحث ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ بائبل کے جو قوانین ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے, وہ اٹل ہیں, اور اگر ان کو بدلو گے تو وہ ایک طرح سے گندگی ہوگی, غلاظت ہوگی, پلیدگی ہوگی. پروفین کے معنی پلیدہ ہونا کیا ہے کہ خدا کے احکام بدلے نہیں جا سکتے, ان پر اجتہاد نہیں ہو سکتا. آپ کے ہاں تو عبادات اور معاملات میں تفریق ہے. اور اقبال نے تو صاف کہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں, ان کا جو فلسفے کا عطر ہے اقبال کا, وہ ہے ثبات فی التغیر, پرماننس ان چینج. واٹ آر دا پرماننٹ ویلیوز اینڈ واٹ آر سبجیکٹ ٹو دا لا آف چینج؟ پرماننٹ ویلیو تو آپ کی عبادات ہیں. آپ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے, اس میں 5 وہ تو 5 ہی رہیں گی. اور اسی طرح آپ کوئی روزوں میں تبدیلی نہیں, وہ تو 30 رہیں گے چاند کے مطابق. یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکی. زکوٰۃ کی ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی. حج کے جو احکام ہیں ان کو تبدیلی نہیں آ سکتی. باقی یہ درست ہے, آپ جو معاملات کی دنیا اس میں اپنے وقت کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہو. اسی گفتگو کو ہم فارمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں امت مسلمہ میں اجتہاد کا دروازہ دھیرے دھیرے بند ہوا یا کبھی کھلا ہی نہیں؟ نہیں, یہ تو بند ہونے کی بعض جو ہیں وجوہات وہ بیان کرتے ہیں. جس وقت منگولوں نے حملہ کیا بغداد پر اور بغداد کا خاتمہ ہو گیا, دس از 1328 میں غالباً یہ حملہ ہوا ہے بغداد. 1328 یا 1300 سم ڈیٹ 14ویں صدی میں ہوا ہے. بغداد پر جب منگول حملہ آئے ہوئے ہیں, اس وقت جب انہوں نے متسم باللہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے ڈنڈوں کے ساتھ قتل کر دیا تھا. متسم باللہ اس وقت لاسٹ عباسی خلیفہ تھا. یہ اس وقت یہ سے انہوں نے علماء حضرات نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے تھے. یہ کلیم کیا جاتا ہے, لیکن اپیرنٹلی بقول اقبال کے دیکھیے 36 اسکولز آف لاء ڈیولپ ہو گئے تھے